السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک باپ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ اتنا بڑا انیائے کیوں کر سکتا ہے؟ کیا سوتیلی ماں کا ظلم کبھی ختم ہوگا؟ اور آخرکار ان بہنوں کی تقدیر کیا بنی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی دردناک کہانی سنانے جا رہے ہیں جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ یہ کہانی ہے ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی 3 بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے پتا کے لیے خود سے کھانا بنانے لگی تھیں۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتیں۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس بیوہ کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے پتا کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اسی سمے ان کے گھر آگ مانگنے کے لیے آ جاتی، لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہ عورت ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں زینب کو سمجھاتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب بھی ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روز روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگیں تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی۔ جن برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا، کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کرم دین پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا، اس کے پیروں کے تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہیں اس کی دوسری بہنیں زینب کو سمجھا رہی تھیں، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لے لینے دو۔ بڑی بہن نے کہا، لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت بڑی ناٹکیہ انداز میں کرم دین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں۔ کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے۔ تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین اس کی باتوں اور اس کے ناٹک پر یقین کرنے لگا، کیونکہ وہ بیوہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ کرم دین اس کے ویوہار سے پربھاوت ہو کر کچھ بھی کہنے کی بجائے اسے اپنی پتنی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی 3 بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اور اس کی اپنی بیٹی آرام سے عیش کی زندگی جی سکیں گے۔
ساتھ ہی کرم دین کا پورا دھیان صرف اسی اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی رہتی جس سے وہ ماڈرن لگتی تھی، لیکن سوتیلی ماں نے کرم دین کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور دھیرے دھیرے ان کی دوسری ضرورتیں بھی کم کر دیں۔ تینوں بہنیں ہر سمے دکھی رہنے لگیں۔ ایک دن دو بڑی بہنیں رو رہی تھیں تو زینب اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنوں، آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلے جائیں تاکہ ہمارا دماغ فریش ہو جائے۔ پھر وہ تینوں بہنیں گھر سے نکل گئیں اور چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچیں۔ وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگیں۔ اتنے میں ان کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ زینب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اللہ والے بزرگ پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر وہ زینب سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹیاں، تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے؟ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے اللہ والے بزرگ کو سارا واقعہ سنایا۔ ان کی بات سن کر بزرگ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، بیٹی، یہاں سے تھوڑی دور پر میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے مرضی انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں خوشی خوشی اس جھونپڑی کے پاس پہنچیں۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رسیلے انار لگے ہوئے ہیں۔ تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد جب ان کی سوتیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل جاتیں اور ان انار کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتیں۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام بھی کرواتی ہوں، انہیں جلیل بھی کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق ہے۔ ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی بلکہ ان کی خوبصورتی تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور میری بیٹی جسے میں اتنا اچھا کھانا دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگنے لگی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئیں تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو زینب نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے باقی بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر زینب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انار چھپا لیا اور بولی، اگر یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی تو یہ ہمارے لیے پریشانی کا کارن بن سکتی ہے۔ لیکن زینب کی دوسری بہنیں بولیں، زینب، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بیچاری بے قصور ہے۔ زینب کی بڑی بہنیں بولیں، ہماری سوتیلی ماں تنگ کرتی ہے ہمیں، یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس کے بعد تینوں بہنوں نے اپنی سوتیلی بہن کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار پکڑا دیا، لیکن سوتیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں، وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتیں، وہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ کر کھا لیتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے اور انہوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا اور وہ سوچنے لگی کہ میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں۔ پورا دن وہ غصے میں ہی رہی۔ جب شام کو کرم دین کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرم دین نے پوچھا، تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ ترنت بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں، اگر تم اس درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو اور میرے ماتھے پر لگاؤ تو میرا سر کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کرم دین نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں پیسے دے کر کہا، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو،
کچھ ہی گھنٹوں میں وہ آدمی اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جڑیں کرمدین کے پاس لے آئے۔ کرمدین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ملنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی کہنے لگی، اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ اب ہم کیا کھائیں گے۔ تبھی وہ تینوں لڑکیاں وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر آئے اور وہ سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ وہ بولے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ عطا کرے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا، جہاں سے جتنا مرضی ہو دودھ پیو۔ لڑکیاں بہت خوش ہو گئیں اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد ان کا روز کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ تالاب کے پاس جاتیں اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پی لیتیں۔ ان کی سوتیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، میں نے تو جنگل سے انار کے درخت کا نام و نشان مٹا دیا تھا، پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ میں تو انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتی۔ آخر ایسا کیا کھا رہی ہیں جس سے ان کی صحت اتنی اچھی ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، ان کا پیچھا کرو اور پتہ لگاؤ کہ یہ کیا کھاتی ہیں۔ لڑکی پھر سے اپنی بہنوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں گئی۔ جب تینوں مٹی کے پیالے سے دودھ بھر کر پی رہی تھیں تو زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر باقی بہنوں سے کہا، دیکھو یہ لڑکی پھر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ اپنی بہنوں سے کہا، تم لوگ جلدی اٹھو اور اسے یہاں سے بھیجو، کیونکہ اگر اس نے ہمارے تالاب کو دیکھ لیا تو یہ جا کر گھر سب بتا دے گی اور پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن زینب کی بڑی بہنوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ مانا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر ظلم کرتی ہے، لیکن اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں۔ زینب یہ سن کر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنی سوتیلی بہن کو ندی کے پاس بٹھایا اور پیالے میں دودھ بھر کر اسے دیا۔ اس لڑکی نے دودھ پیا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر تالاب اور دودھ والی پوری بات بتا دی۔ سوتیلی ماں کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے گاؤں کے کچھ آدمیوں کو بلوایا اور کہا، تم جتنے پیسے چاہو میں تمہیں دوں گی، لیکن تمہیں جنگل میں جانا ہوگا اور وہاں ایک بزرگ کی جھونپڑی ہے اور تالاب ہے۔ تم نے وہ جھونپڑی ختم کر دینی ہے اور تالاب میں مٹی ڈال دینی ہے۔ بدلے میں تمہیں بہت پیسہ ملے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کر کے لوٹ آئے۔ وہ عورت اب بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ تو تالاب ہے اور نہ ہی بزرگ کی جھونپڑی۔ یہ دیکھ کر انہیں پہاڑ جیسا دکھ ہوا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگیں اور بھوکی پیاسی اپنے گھر لوٹ آئیں۔ ان کی سوتیلی ماں یہ دیکھ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ پھر بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ شام کو جب کرمدین گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پیار سے کہا، چاہے میرا سب کچھ بک جائے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارا علاج سب سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی کچھ اور ہی چالیں چل رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی بچانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کرو۔ کرمدین بولا، جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے، میں وہی کروں گا۔ اس کی بیوی بولی، تم اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر میرے ہاتھوں اور پیروں کی ہتھیلیوں پر مل دو، تبھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر کرمدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر پر نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بیٹیاں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کرمدین کا دل کانپ گیا۔ ایک طرف اس کی بیوی کی خواہش تھی اور دوسری طرف اس کی بیٹیوں کی زندگی۔ کرمدین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی اس کی بیٹیوں سے
کبھی خوش نہیں ہوگی اور اس کی بیٹیاں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور کہا، اے بیٹیوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میں تمہیں کہیں اور لے چلتا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا۔ وہاں اس نے مٹی کا چولہا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا بنا کر کھلایا۔ جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو وہ ایک درخت کے نیچے سو گئیں۔ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم سے کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بچی رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا اور خوش ہو کر کہا، اب مجھے آرام ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ کرم دین نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا۔ دوسری طرف جب تینوں بہنیں جاگیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو پکارنے لگیں۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر وہ ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ اتفاق سے اسی جنگل میں 3 دوست شکار کے لیے آئے تھے۔ جب وہ شکار کر کے لوٹنے لگے تو ان میں سے ایک دوست، جس کا نام ناصر تھا، کہنے لگا، مجھے لگتا ہے۔ ناصر نے کہا، یہاں کوئی مصیبت میں ہے۔ کیا تم لوگ کسی کے رونے کی آواز نہیں سن رہے؟ مجھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی۔ پھر تینوں دوست آواز کی دشا میں چل پڑے اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ ناصر آگے بڑھا اور اس نے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے ناصر کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ لڑکوں کو ان پر بڑا ترس آیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں؟ انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرنے لگے گی۔ پھر ان تینوں لڑکوں نے ان تینوں لڑکیوں سے شادی کر لی۔ زینب کی شادی ناصر کے ساتھ ہو گئی۔ سنیوگ سے ان تینوں دوستوں کے گھر پاس پاس ہی تھے۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگیں۔ 1 سال کے بعد زینب کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ناصر کے دوست اور زینب کی بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ دھیرے دھیرے زینب کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن ناصر نے اپنے دوستوں سے کہا، میرا آج پھر جنگل میں شکار کرنے کا من ہو رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے دوستوں نے منع کر دیا اور کہا، ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ ناصر نے زینب سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی اس کی چنتا دیکھ کر چنتت ہو گئیں۔ زینب کے جیجا یعنی ناصر کے دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن کرنی خدا کی یہ ہوئی کہ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ فقیر، جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دروازے پر کھڑا ہے۔ زینب اسے دیکھ کر بولی، بابا میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے؟ زینب نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ لیکن وہ جادوگر فقیر بری نظروں سے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا اور بولا، سنو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی بھی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی؟ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتیا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کی رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے گھر آئیں۔ انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنے لگیں۔
لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کی سوتیلی ماں کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ اب زینب کو گم ہوئے بھی 14 سال کا لمبا وقت گزر چکا تھا۔ اس دوران زینب کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اس کی دونوں خالاؤں نے اسے مل کر پالا تھا۔ ایک دن اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا، خالہ، آج میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالاؤں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے۔ اگر تم بھی چلے گئے تو ہم کس کے سہارے جئیں گے؟ لیکن لڑکے نے کہا، خالہ، آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر وہ لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پوری طرح پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اس نے پتھر کی عمارتیں دیکھیں اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھتا رہا کہ تبھی اس گھر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بولے، بیٹا، تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی، میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر نے کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اللہ والے بزرگ بولے، بیٹا، یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ یہ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو، یہ بھی کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے تھے اور جادوگر نے انہیں پیڑ اور پتھر میں بدل دیا، اور اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح مان نہیں رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا، یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی پریوار کے لوگ ہیں۔ آخرکار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا، بابا جی، آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی تو طریقہ ہوگا۔ بزرگ، جن کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے جلا دیا تھا، مسکرائے اور بولے، بیٹا، اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اللہ والے بزرگ مجبوراً اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے لڑکے سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگے کہ کیا پتہ اس لڑکے کی ماں کو چھڑوانے سے باقی قیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی گاؤں والوں کو بتایا، یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ ترنت اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے لگا۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھ کر کہا، تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ کل تم میرا ایک کام کرو گے، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا سمجھ گیا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے جائے گا۔ اس نے یوجنا بنائی کہ وقت آنے پر وہ اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان ظاہر کرے گا۔ زینب کی شادی کے وقت ناصر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں زینب نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی تھی۔ سالوں بعد وہ انگوٹھی بڑھا کر دوبارہ بنوائی گئی اور لڑکے نے اب بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ والے بزرگ نے لڑکے سے کہا، اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو، جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو وہ ترنت تمہیں پہچان لے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر نے زینب کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار تعینات کر رکھا تھا جو ہر وقت سختی سے نظر رکھتا ہے۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر روزانہ زینب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی عمر
محض 14 سال کی وجہ سے جادوگر کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو ایک کمرے میں قید کر کے رکھا تھا، وہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روزانہ گلدستہ لے کر زینب کے پاس جاتا اور وہاں جادوگر کی ایک داسی ہمیشہ زینب کے ساتھ رہتی۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا، ایسا موقع ملا جب کمرے میں زینب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر زینب کے قدموں میں رکھ دیا۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا، انگوٹھی کی آواز ہوئی۔ زینب نے حیرانی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو پہنائی تھی۔ زینب کی نظریں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھیں۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی حقیقت صاف ہو گئی۔ جادوگر نے زینب کو قید کر رکھا تھا، لیکن اس کا بیٹا اپنی ماں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ زینب نے جادوگر سے شادی کی رضامندی جتائی اور اس کی طاقت کا راز معلوم کیا۔ جادوگر نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے اور ایک گھنے جنگل کے درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ زینب نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتایا، لیکن اسے خطرے سے بچانے کے لیے جانے سے منع کیا۔ پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ جنگل میں پہنچا اور ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور جادوگر کی عمارت تک واپس لے آیا۔ جادوگر اسے دیکھ کر طوطے کی واپسی کی بھیک مانگنے لگا۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے بھی سبھی قیدیوں کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد اس نے طوطے کے پنکھ کھینچے، جس سے جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی۔ انت میں اس نے طوطے کی گردن مروڑ دی، جس سے جادوگر مر گیا۔ لڑکے نے اپنی ماں زینب، پتا ناصر اور باقی سبھی قیدیوں کو آزاد کرایا۔ پھر وہ سب اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچے۔ سب نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ زینب کی بہنیں اپنے شوہر سے مل کر بہت خوش ہوئیں، جو جادوگر کی قید میں سالوں تک رہے تھے۔ ان کے پتا، جو اپنی بیٹیوں کو کھونے کے غم میں ڈوبے تھے، انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگے۔ انہوں نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیوی کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بیٹیوں نے اپنے پتا کو تسلی دی اور کہا، ہم اپنی زندگیوں سے خوش ہیں۔ ان کے پتا نے بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں، جو ان پر ظلم کرتی تھی، ایک گندی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ آخرکار کئی گھٹناؤں کے بعد سچائی سامنے آ گئی۔ کرم دین کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور سوتیلی ماں کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ زینب اور اس کی بہنیں اپنے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو پھر سے سنوارنے میں کامیاب ہو گئیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، انسان کو کبھی صبر اور ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل یا رزاق 786 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔